پھر آپ سے پوچھا گیا، ہمارے زمانہ میں لوگ چھوکروں کو سٹیج پہ کھڑے کر دیتے، یہ جملے لکھو، چھوکرے لڑکے مرد خوبصورت جن کی داڑھی پوری نہیں لیکن شکل و صورت کیسی ہے؟ خوبصورت ہے۔ حضور وہ تو اکثر نعتیں بھی گانے بازے کی طرز پہ سناتے ہیں، تو کیا ان کو بلانا، ان سے نعت پڑھوانا، ان کو بک کرنا، جتنے وہ مانگے اتنے دینا، یہ حضور جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، مسئلہ یاد رکھنا، فی نفس ہی نعت عظیم عبادت، فی نفس ہی میلاد شریف پڑھنا عظیم، شرط یہ ہے کہ طریقہ شریعت والا ہو، شرط یہ ہے کہ طریقہ شریعت والا ہو۔ اب آپ نے آگے روایت نقل کی، فرمایا او بھائیو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا مرد خوبصورت لڑکا جسے تم میلاد کے لیے سٹیجوں پہ نچواتے ہو، فرمایا اس کا تو حکم شریعت میں عورتوں والا ہے۔ فرمایا کیا عورت کو سٹیج پہ، مردوں کو سٹیج پہ کھڑے کر کے نعت پڑھائی جا سکتی؟ پھر فرمایا بلکہ عورتوں سے بھی معاملہ سخت ہے۔ فرمایا عورت کے ساتھ تو روایت میں ہے دو شیطان ہوتے ہیں جو بندہ اس کے ساتھ تنہائی میں جائے تو اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ فرمایا مرد خوبصورت لڑکے کے ساتھ لوگوں کو پھسلانے کے لیے بیک وقت 70 شیطان اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تم کن سے پڑھوانے چلے ہو؟ یہ کون سی تم نے نعت کا طریقہ نکال لیا ہے؟ یہ کون سا تم نے رسول اللہ کی صفت کا طریقہ نکال لیا ہے؟ نعت تو یہ ہے بندہ ادھر پڑھے نا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ادھر ذہن سبز گنبد تک پہنچا ہوا، یہ نعت ہے، اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ اور یہاں ذہن کہاں ہوتا ہے لوگوں کی؟ بلکہ پڑھنے سے پہلے سسٹم وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اتنے پیسے ہیں، جب آپ کسی سے بات کرتے اتنے پیسے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، ان فساق و فجار نے جو گانے بازی کی طرز پہ نعتیں پڑھ کے آپ کے مسلک کو کیا کر رہے ہیں، اور دوسروں کو ہمارے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے کا کیا دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔ آپ سے سوال ہے، کھروں روپے سالانہ اہل سنت کے بجٹ میں سے ان پہ خرچ ہوتے ہیں، مسلک کا کتنا کام ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، مولا میرا بھی گھر ہوئے تھے اتے المدنی میں کہوں گا لتنا بھی چاہوں میں تیرے ہوتے، یہ آپ کے مسئلے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب آپ کے سٹیج سے ہی اہل تشیع کے شاعر کو سامنے رکھا جائے گا، بتائیں آپ کا مسلک عروج پائے گا نا؟ یہ وہ منقبت ہے جس پہ اہل سنت ناچ رہے، مجمع والے بھی، میں نے خود یہ دیکھا۔ وہ فاسق و فاجر پڑھنے لگا، پاک پتن کا ایک فاسق و فاجر ہے، وہ بہت بڑا آج کل لوٹنے والا ہے نعت کی دنیا، وہ پڑھنے لگا اور آگے میں نے دیکھا لوگ ناچنا شروع ہو گئے، بالکل ناچنے والی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عالم پہ جو مجلس میں بیٹھے تھے، وہ فوراً اٹھا کہا چپ کر، یہ جہاد اکبر ہے۔ ایک بندے کے پاس مائک بھی ہے، سٹیج بھی ہے اور شہرت بھی ہے، جھوٹی شہرت، اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسلک اہل سنت کی پاسبانی کرتے ہو کہ چپ کرو، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ اربوں روپے خرچ ہوئے اور سکھا کے گئے جہالت، اربوں روپے خرچ ہوئے اور سکھا کے گئے بدعات، اربوں روپے خرچ ہوئے مسلک اہل سنت کے اور سکھا کے گئے خلاف شرع، خلاف سنت، خلاف سیرت امور۔ اسلام میں اس کی گنجائش میلاد پڑھوائیں؟ ایسے عالم مستند جاہل بندے سے میلاد پڑھانا، درس کرانا حرام ہے۔ مستند عالم دین کو بلائیں، ایسا جس کو کہیں تو وہ کہے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پہنچ جائیں گے، بس کوئی شرط نہ ہو، کوئی موقع مکا، کیونکہ موقع مکا کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر وہ آئے آپ کو قرآن و حدیث سنائے، یہ ہے مسلک کا کام، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ نعت خواں بلانا ہے، پہلے دیکھیں باشرہ اور غور کریں، اس کی سیرت کو جانچیں پڑتالیں، کیا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، جتنے تک ممکن ہو
جیسے رشتہ لینے جاتے ہیں تو پورے محلے والوں سے پوچھتے ہیں، ادھر سمجھ آتی ہے تو ادھر کیوں نہیں آتی؟ کہنا ہی مشکل کام ہے، وہ مشکل نہیں لگتا تو یہ کیوں لگتا ہے؟ وہ تو ایک بندے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہ اہل سنت کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ جو نہ پیسے مانگے نہ فاسق و فاجر ہو اس کو سٹیج پہ لیں، پھر جب اس کی زبان سے جملے نکلیں گے نا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تو پھر آنکھیں بھی بہہ پڑیں گی، پھر آنکھیں بھی۔ جو بک کے آیا ہے اس کی نعت خوانی سے کیا سوز ملے گا؟ نہیں جی حضرت حسان کی سنت ہے، حضرت حسان بکتے تھے؟ تمہاری طرح گانے بازو کی طرز پہ نعتیں پڑھتے تھے؟ تمہاری طرح فاسق و فاجر تھے معاذ اللہ؟ یا خلاف شرع وہ اشعار پڑھتے تھے جو مسئلہ کے خلاف ہوتے؟ اے حضرت حسان جیسا نعت خواں تو پوری امت میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، جس کو میرے آقا فرماتے حسان ذرا کھڑے ہو نا میری شان تو بیان کر۔ حسان کی سیرت پہ آ جاؤ تو ہم تمہارے سائے کو بھی سلام کریں گے۔ ثنا خان ایسا ہونا چاہیے، ثنا خان ایسا ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت جیسا ثنا خان ہونا چاہیے۔ بندے کسی نے کہا نا حضور آپ بڑی اچھی شعر و شاعری کرتے ہیں، کسی امیر بندے کا بھی کوئی قصیدہ اس کی شان میں بھی کچھ، فرمایا یہ کون سی بات کر دی ہے؟ تو ہم درویش بندے ہیں، فقیر بندے ہیں، ہمارا تو سسٹم ہی سارا مصطفیٰ کریم سے ہے، ہمارا تو سسٹم سارا مصطفیٰ کریم سے ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین یہ کوئی پیسوں پہ بکنے والا رضا نہیں ہے کہ جیسے تم چاہو یا ویسے چلے۔ فرمایا میں تو بس اپنے محبوب کا ہی غلام ہوں، میں کسی امیر کبیر شخص کے مناقب سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتا، یہاں اللہ، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے نائبین کی بات ہوگی۔